کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہیں کر سکتا، ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک موقف۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو نتائج نسلوں تک جاری رہیں گے، امید ہے وہ وقت دور نہیں، اگر ایسے اقدامات کیے گئے تو دنیا دیکھے گی، ایسے نتائج ہوں گے جن کے لیے ہمیں برسوں اور دہائیوں تک لڑنا پڑے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج پیشہ ور ہے، اپنے کیے وعدوں کی پابندی کرتی ہے۔ 24 کروڑ آبادی کا پانی بند کرنے کا کوئی پاگل آدمی ہی سوچ سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا عرب نیوز کو انٹرویو، کہا تصدیق کرتا ہوں تباہ ہونے والا چھٹا بھارتی طیارہ میراج 2000 ہے، ہم مزید جنگی طیارے بھی تباہ کر سکتے تھے لیکن تحمل کا مظاہرہ کیا، بھارت کے خلاف مزید کارروائی کر سکتے تھے مگر ضبط کا مظاہرہ کیا۔ حکومت پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے آرمی اس پر مزید کچھ نہیں کہے گی۔ حملوں کے باوجود ہمارے تمام فضائی اڈے مکمل طور پر فعال ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک خطرہ ہمیشہ رہے گا۔ بھارتی وزارت دفاع نے خود جنگ بندی کی درخواست کی، بھارت پاکستان میں جاری دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے۔ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا، تفتیش ابھی جاری ہے۔ بغیر تفتیش اور شواہد الزامات لگانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج احمد شریف چودھری کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں شاندار فتح، پاکستان نے سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج 3 روزہ دورے پر چین پہنچیں گے۔ چینی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال اور اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا حصہ۔ دورہ پاک چین شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا آغاز ہے، ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ، جھوٹے پروپیگنڈے اور مذموم سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ، چیئرمین پیپلز پارٹی کی سربراہی میں وفد یورپ اور امریکہ کا دورہ کرے گا۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر پاکستان نے ڈوزیئر جاری کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش، آپریشن بنیانم مرصوص کے حقائق اور سیٹلائٹ تصاویر ڈوزیئر کا حصہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیئر میں شامل۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف مہم اور فیک نیوز کے ناقابل تردید شواہد بھی پیش۔ بھارتی جنگجو میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے فوری بعد جھوٹی خبریں پھیلائیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ پاکستان امن کا علمبردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ڈوزیئر کا متن۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں پاک بحریہ کا کردار، وزیر اعظم شہباز شریف کا آج دورہ کراچی متوقع۔ شہباز شریف پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کریں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ شہباز شریف بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ بحریہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی کراچی میں سیاسی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ، ترقیاتی اور ریونیو امور پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوگی۔ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں، شہید سرخرو ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھارت کو معلوم ہو گیا ہوگا اصل جوانوں سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ چھاونی میں افسران اور جوانوں سے خطاب، کہا ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں، آزمائش میں ہر پاکستانی اپنی جان و مال ملک پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ خصوصی طور پر آرمی چیف کے مشکور ہیں جو ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں تاریخی کامیابی پر نون لیگ کی اظہار تشکر ریلی، قومی ہیروز، عسکری اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش۔ ہم نے دشمن سے 1971 کا بدلہ لے لیا،
अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। साबित हो गया अफवाज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का इज़हार तशक्कुर रैली से खिताब। मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब देकर पाकिस्तान को सरबुलंद कर दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की चीखें अमरीका तक पहुंच गई। भारत को राफेल पर बड़ा नाज था, शाहीनों ने बुलंदी से जमीन पर पटक दिया। बहादुर अफवाज ने साबित किया जंगे सलाहियत से लड़ी जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। भारत का खित्ते में थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारतीय जारहियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जहां जहां साजिश की कोशिश होगी वहां 10 मई होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। राना सनाउल्लाह ने नवीद सुना दी। आम आदमी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, इत्तेहादियों की मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल आया है। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतर हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की MKM रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। फारूकादार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। आवाम को जितना मुमकिन हो बजट में रिलीफ दिया जाना चाहिए। K4 मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती और मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत। बजट तजावीज़ समेत तरक्याती मंसूबों और फंड्स पर भी गुफ्तगू। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतादिद मुल्कों का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान ने अमरीका की सालिसी को खुश दिली से कबूल किया। भारत ने रिवायती हट धर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में भी नाकाम हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीखी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। खूदी मीडिया की दुनिया भर में सुर्खी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने जाली प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की कामयाबियों का तज़किरा किया। इन मालूमात का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया गया। मशहूर भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की। चीन का J-10 तैयारा अमरीकी F-16 की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में दावा। चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन के PL-15 मिसाइल से लैस J-10 जंगी तैयारा भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहा। रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि चीन की कोशिश है वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। मार्काए हक में बदतरीन शिकस्त पर भारत बौखला गया। भारतीय मीडिया मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने पर बज़िद।
بھارتی مسلمانوں نے پاکستان مخالف نعرے لگانے سے انکار کر دیا۔ بزرگ شہری کا بھارت کے حق میں بھی نعرہ لگانے سے صاف انکار۔ امریکہ دور کھڑا تھا، بھارت کی پٹائی ہوئی تو ٹرمپ آ گیا۔ یہ انسانیت نہیں، مودی کو بچانے آئے تھے۔ آج پاکستان دنیا بھر میں پوری قوت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ مسلح افواج نے جواب دیا تو بھارت کی ٹیکنالوجی بھی کام نہ آ سکی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بھارت اسرائیل مرد آباد مارچ سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزراء کی اہم ملاقات۔ نئے بجٹ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ مہنگائی کو مزید کم کرنے، معاشی اور زرعی ترقی پر تبادلہ خیال۔ بھارتی جارحیت کے خلاف فتح پر ایک دوسرے کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ نئے بجٹ کی تیاری پر مشاورت خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ چین میں سپر منی ٹرک کی تقریب رونمائی، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی شرکت۔ حکومت سندھ اور چین کے تعاون سے منی ٹرک کی اسمبلنگ لائن جلد کراچی میں قائم کرنے کا اعلان۔ سندھ بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے جلد چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا بھی اعلان۔ چینی سرمایہ کار کراچی میں پلانٹ لگانے پر رضامند ہیں۔ مختلف کاروباری گروپس اور افراد کو فائدہ ہوگا۔ سپر منی ٹرک منصوبہ پاک چین صنعتی اشتراک کی شاندار مثال ہے۔ دونوں ملکوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب۔ بلوچستان پھر امن دشمنوں کے نشانے پر۔ کلا عبداللہ کے علاقے گلستان میں ریموٹ کنٹرول دھماکہ، 4 افراد شہید، 10 سے زائد زخمی۔ امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ دھماکہ سیکورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار کے قریب ہوا۔ دھماکے سے متعدد گاڑیاں اور دکانیں تباہ ہو گئیں۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ گرمی دن میں تارے دکھانے لگی، ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو سب سے زیادہ گرم علاقہ، ٹیمپریچر 49 تک جا پہنچا۔ سرگودا، بھکر، رحیم یار خان، بہاول نگر، سدھی، جیکب آباد میں پارا 47 ریکارڈ۔ موئنجو داڑو اور لاڑکانہ میں ٹیمپریچر 46 ہو گیا۔ لاہور میں پارا 43 ڈگری کو چھو گیا۔ ہیٹ ویو 20 مئی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد شام کو بادلوں کی انٹری۔ پشاور شہر اور گرد و نواح میں ابر رحمت برس پڑا۔ گرمی کی چھٹی، تیز آندھی سے مختلف علاقوں میں درخت اور دیواریں گر گئیں۔ طوفان سے سائن بورڈ بھی اکھڑ گئے۔ حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ جڑواں شہروں میں بھی گرد آلود ہوائیں۔ راولپنڈی کے متعدد علاقوں میں ہلکی بارش۔ آج شام سے مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹوہار میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔